اپنے سر مبارک سے سی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاشارت برأسها، المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کر کے جواب دیا۔ چونکہ سر ہلا کر جواب دیا المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس مناسبت سے اس حدیث کو امام بخاری نے سر کے اشارے سے جواب دینا باب قائم کر کے داخل کر دیا کہ یہ بھی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے بول کر جواب دیں، اگر سائل کا جواب سر ہلا کر دے دیا تو یہ بھی سنت ہے۔ ترجمۃ الباب یہ ہے، اور حدیث مضمون اور ہوتا ہے، ایک بات مناسبت کی مل جاتی ہے اور مطابقت کی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کے مابین امام بخاری لے آتے ہیں۔ یہ باب تھا۔ اب میں نے یہ حدیث کے لیے جو باب قائم کیا، آگے صحیح بخاری میں 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے لیے میں نے جو ترجمۃ الباب مقرر کیا، وہ ترجمۃ الباب میری نظر میں سینکڑوں کی تعداد میں کل کتبہ حدیث جہاں تک بتوفیق الہی میری رسائی ہو سکی سب میں نے کھنگال دی، مگر یہ ترجمۃ الباب کسی محدث نے اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم نہیں کیا تھا۔ اب جو عنوان المنہاج الصلی میں قائم کیا وہ ہے فصل فی ان الامۃ تسأل عن مکانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ باب یہ فصل کہ امت اپنی قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت امت سے سوال کیا جائے گا، یہ باب قائم کیا۔ یہ ہے وہ کام جو اس کتاب کو مرتب کرنے میں اصل اجتہاد ہے حدیث میں، کہ وہ باب کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ امت سے قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ اب جب آپ نے اس حدیث تک رسائی پانی ہو تو اب آپ کو فوراً باب کا عنوان دیکھیں گے، جھٹ پہنچ گئے، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اب امام بخاری کی لے لیں، جو بڑی خاص بات امام بخاری کے معتقدین اور امام بخاری کے اتباع اور حدیث میں امام بخاری ہی کی پیروی کرنے والے، حتیٰ کہ فقہ اور عقیدہ میں بھی امام بخاری کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، بڑی توجہ سے اہل علم میری گزارش کو سنیں۔ کتنے سوال آپ نے سن رکھے ہیں کہ قبر میں ہوں گے؟ تمام علماء بولیے، بآواز بلند بولیے، ابھی مشکل آنے والی ہے، اونچی آواز سے کہیے، کتنے سوال سن رکھے ہیں؟ پوری بخاری حدیث بدء الوحی انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث صحیح بخاری کی کلمتان خفیفتان تک، پوری بخاری کی 9000 احادیث یا 7500 حدیث، جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کھنگال ماری، مجھے پوری الجامع الصحیح للبخاری میں ایک حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی جس نے 3 سوالوں کا بالترتیب ذکر ہو۔ 3 سوالوں کی کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں روایت کی۔ عقیدۃ البخاری عنوان لکھیں، یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ترتیب کے ساتھ یہ 3 سوال میں پھر بتا رہا ہوں۔ بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب موجود ہیں، پوری صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی امام بخاری نہیں لائے جس میں یہ 3 سوال ترتیب کے ساتھ موجود ہو۔ اب آپ پوچھیں گے تو امام بخاری کیا لائے ہیں؟ امام بخاری نے ہر جگہ جو حدیث روایت کی ہے 7 مقامات پر ایک ہی سوال کہا، اور وہ مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا۔ ایک ہی سوال، یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا، یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ امام بخاری کے عقیدہ پر ہیں۔ فقہ جدا ہے، فقہ اور عقیدے کا تضاد نہیں ہوتا۔ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے ہماری، کوئی امام مالک کی تقلید میں، امام شافعی احمد بن حنبل، مگر بات عقیدہ کی ہو رہی ہے۔ عقیدہ امام بخاری ہوں یا امام اعظم، عقیدہ ایک ہے۔ تو امام بخاری کی حدیث سن لیجئے، روایت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوحی
الی انکم تفتنون فی قبورکم مثلا او قریبا لا ادری ای ذالک قالت اسماء، راوی بیان کرتی ہیں معلوم نہیں، فرمایا من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے مثل قبروں میں ایک فتنہ بپا ہوگا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہے؟ یقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور امام بخاری نے روایت کیا، یقال، تم سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اے میت بتاؤ اس شخص کے بارے میں تیرا علم، معرفت اور عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی سوال، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا۔ اس پر محدثین نے گفتگو کی ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جیسوں نے گفتگو کی ہے، اکابر علماء دیوبند نے، انہوں نے بھی کی ہے، اور اس کا جواب تلاش کیا ہے کہ جواب کیا ہے۔ ایک ہی سوال، نہ مر ربوں کا ذکر کیا امام بخاری نے، نہ ما دینوں کا ذکر کیا، فقط آقا نے فرمایا تمہارا امتحان لیا جائے گا، کیا؟ یقال ما علمک بہذا الرجل، یہ ہستی محمد مصطفیٰ کی، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں۔ ایک ہی سوال ہوگا۔ اب جواب دینے والوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے صرف ایک سوال اس لیے بیان کیا کہ جس کو حضور کی معرفت ہو گئی، خدا اور دین کے سوال خود اس کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر! جس کو معرفت مصطفیٰ ہو گئی، حضور کے مقام کے پوچھے جانے کا سوال خود اتنا بڑا سوال ہے کہ مر ربوں کا بھی اسی میں آ گیا، ما دینوں کا اسی میں آ گیا۔ اور مراد یہ ہے اگر حضور کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، اگر حضور کو پہچان لیا تو دین اسلام کو پہچان لیا، اور بالعکس جواب یہ ہے ہاں اگر حضور کو پہچان نہ سکے تو خدا کو پہچان کے کیا کرنا۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ارے لوگو، اگر مصطفیٰ کی معرفت نہ ہوئی تو مر ربوں کا جواب دیتے پھرو، خدا کی کیا پہچان اور دین کی کیا پہچان؟ ساری پہچانیں گم ہیں معرفت مصطفیٰ میں۔ یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ۔ اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوَ الْمُوقِنُ، اگر مومن ہوگا صاحب ایمان اور صاحب ایقان ہوگا، مومن ہوگا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ رسول اللہ، ہاں یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا فعجبنا واتبعنا ہوا محمد۔ اور امام بخاری قربان جائیں امام بخاری آپ کے عشق رسول پر، آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا، چنا حدیث 7 مرتبہ آئی ہے، مگر اس میں ایک خاص بات ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے لائے سب سے پہلے۔ وہ کیا کہ وہ کہے گا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، حدیث کے لفظ ہیں ہوا محمد ثلاثا، اب 3 مرتبہ کہنا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، خدا کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے جواب 1 مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، وہ جو تکرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آ جائے گا، ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو، خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے، انہی کی خاطر تو مر کے آیا ہوں، سن رکھا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ امام بخاری کہتے ہیں محمد ثلاثا، حدیث تو حضور علیہ السلام کی ہے مگر عقیدہ بخاری کا ہے۔ اور پھر آگے سنیے، جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، جب حضور کو پہچان لے گا تو کہا جائے گا بڑے آرام سے سو جا، بڑے آرام سے سو جا۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں دوسرے مقام پر جو الفاظ آتے ہیں، دوسرے مقام پر اسی حدیث کے، وہ اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ منکر اور نکیر جب وہ حضور کو پہچان لے گا
تو وہ کہیں گے امام ترمذی، حوالہ لکھ لیں، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، باب ما جاء فی عذاب القبر، تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اب یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، بعض اہل علم، میں تو اہل علم ہی کہوں گا کہ ہمارا منصب کا تقاضا یہی ہے، بعض اہل علم سمجھتے ہیں کہ دیکھا حدیث میں آ گیا کہ جب وہ پہچان لے گا تو اس کو کہہ دیا جائے گا اب سو جا، تو اہل اللہ قبر میں اولیاء اور صالحین سوال جواب سے فارغ ہو کر وہ تو سو گئے، آپ کن کو پکارنے جاتے ہیں وہ تو سو گئے، اب سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ کون آیا ہے میری قبر پر۔ یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے، آپ جا کے توسل کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زائرین کو پہچانیں گے، سلام سنیں گے، جواب دیں گے، اور آپ توسل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو بعض ذہنوں میں سوال آیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ حدیث کے لفظ ہیں نم کا نومت العروس، نم سو جا، تو وہ تو اب سو گئے، تو سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب نوٹ فرما لیں۔ اعتراض کرنے والے نے صرف نم کا لفظ پڑھا، اگلی تشبیہ نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کو کہیں گے مصطفیٰ کو پہچان لینے والے، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یوں سو جا۔ اب جواب عرض کر رہا ہوں کہ کبھی پہلی رات کی دلہن کو بھی سوتے ہوئے پایا؟ ہائے ہائے، پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ وہ تو ایسے آنکھیں بند کرتی ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ اور جو دلہن پہلی رات سو جائے سمجھو اس کا شوہر مورکھ ہے، کسے کام دا نہیں ہوتا، شوہر نکھد ہے، مورکھ ہے، وہ پھر بستے بھی نہیں، اگلے دن طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ جس کی دلہن پہلی رات ہی سو جائے اگلے دن طلاق کا انتظار کرو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو شوہر سلامت ہو تو دلہن سویا، تو آقا علیہ السلام نے چونکہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، تو فرمایا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیوں کہ دلہن کو اب اس کے محبوب کے سوا کوئی جگا نہیں سکتا۔ آنکھیں بند کرنے کو تشبیہ دی ہے سونے کے ساتھ، رہتی جاگتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کب میرا محبوب آتا ہے، انتظار میں رہتی ہے، مگر آنکھیں بند کر کے لیٹنا تشبیہاً اس کو نوم کہا، تشبیہاً نوم کہا۔ اور العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن، چونکہ وفات کی پہلی شام یہ واقعہ ہوتا ہے معرفت مصطفیٰ، اور اس کو ٹائٹل ملتا ہے عروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تو عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا۔ یہ وجہ ہے کہ اولیاء عروس شادی کو کہتے ہیں، عروسہ اور عرس شادی کو کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء، ہماری موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے، عوام کی موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے۔ اور عرس کا لفظ اگر آپ پوچھیں کہاں سے نکلا، یہ حدیث پاک سے نکلا، نم کا نومت العروس، پہلی رات اس کو عروس کا نام دینا تو یہ گویا اس کی شادی ہے کہ محبوب سے لقاء ہو رہی ہے۔ ارے عشق والوں کی اس سے بڑی شادی کیا ہوگی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اب جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، یہ تو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لی اور سن لی۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں، یہ حدیث نمبر تھی جس کا ذکر کیا میں نے 86، حدیث نمبر 86 تھی، اور اب یہ حدیث صحیح بخاری میں دوبارہ آئی حدیث نمبر 184 نمبر پر، جامع مضمون کے ساتھ۔ پھر امام بخاری دوبارہ لائے حدیث نمبر 922 پر،
پھر امام بخاری پھر لائے حدیث نمبر 1053 پر. امام بخاری پھر اس کو 5ویں مرتبہ لائے حدیث نمبر 154 پر. امام بخاری 6ٹھی بار لائے حدیث نمبر 1054 1053 1061 پر. پھر حدیث نمبر 1235 پر آئی. پھر حدیث نمبر 1373 پر آئی. پھر حدیث نمبر 2519 پر آئی. پھر حدیث نمبر 2520 پر آئی. پھر حدیث نمبر 7287 پر آئی. اتنی مرتبہ یہ حدیث امام بخاری نے تکرار کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کی. اور اب یہ جو حدیث ہے جس کا ہم ذکر کر چکے، یہ امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز میں روایت کیا. امام مسلم نے اسے کتاب الجنہ و صفت نعیمہا میں روایت کیا. ایک ہی سوال، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سوال کی حدیث بخاری لائے ہیں، نہیں، امام مسلم بھی لائے. اور اس کے بعد امام ابو داؤد نے اس کو کتاب السنہ میں روایت کیا. اسی کو امام نسائی نے اپنی کتاب الجنائز میں روایت کیا، اور احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا. یہی ما علم کا بہذا الرجل فقط. اور یہ جو حدیث تھی یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ایک بار، اور دوبارہ یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بھی روایت کی. راویوں کے نام بھی لکھتے جائیں. یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر نے روایت کی، اور اسماء بنت ابی بکر سے دوبارہ امام بخاری نے تخریج کی کتاب الوضو میں، باب من لم یتوضا الا من الغشی، اس باب کے اندر. پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لائے کتاب الجمعہ کے اندر، باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، اس میں لائے. امام بخاری پھر پلٹ کر لائے اس حدیث کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. پھر امام مسلم اس کو کتاب الکسوف میں لائے. پھر امام مالک بھی الموطا میں لائے. حدیث کے وہی لفظ ما علمک بہذا الرجل. پھر اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا. میں یہ سارے حوالے وہ دے رہا ہوں جن میں صرف ایک سوال آیا ہے. یہ کل حوالے جو لکھوا رہا ہوں یہ ایک سوال ہے بس. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، اور اس ابو ہریرہ کی روایت ہے اتاہ ملکان اسودان اذا قبر المیت، او قال احدکم اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بتاؤ اس ہستی کے بارے میں ما کنت تقول. مضارع پر جب کانا یکون وارد ہو جائے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. تو کنت تقول کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے. ارے جب دیدار مصطفیٰ سامنے ہوگا، اس کے اوپر بحث کی کہ دیدار کیسے ہوگا. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں مفصل مبسوط بحث کی، لکھ لیں. امام کرمانی نے بحث کی، علامہ قسطلانی نے بحث کی، مسلم کے اندر امام نووی نے بحث کی، قاضی ایاز نے بحث کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بحث کی. کل شارحین بخاری اور مسلم اس کی مختلف شکلیں بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ دیدار کیسے ہوگا. اس تفصیل میں نہیں جاتا. بعضوں نے کہا شبیہ مصطفیٰ دکھائی جائے گی. کیا یہ عقیدہ کسی امام نے نہیں لکھا؟ اور اصلاح کر لیں، ہمارے لوگ جو واعظین ہیں جب وہ لچھے دار تقریروں کے جوش میں آتے ہیں اور تہ و بالا کرتے ہیں تو دین کے اور عقائد اور علم کا بھی تہس نہس کر دیتے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کی قبر میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں گے. ایسا نہیں، یہ شان رسالت مآب کے منافی ہے، یہ گستاخی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے جسد حقیقی کے ساتھ اپنی قبر اطہر روضہ مقدس ہی میں آرام فرمائیں. ہر ایک کی قبر میں جائیں، یہ حضور کی شان نہیں ہے.
تو ائمہ نے کہا یا تو ہر قبر میں شبیہ مصطفیٰ ہوگی، اور یا اکثر ائمہ نے، امام قسطلانی اور علامہ عینی سمیت، انہوں نے ترجیح دی کہ شبیہ مصطفیٰ نہیں، پردے اٹھا دیے جائیں گے اور قبر اور گنبد خضرا کا فاصلہ کم کر دیا جائے گا، ہر میت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرے گا۔ حضور گنبد خضرا میں قبر انور میں تشریف فرما ہوں گے، مگر پردے اٹھا دیے جائیں گے، فاصلہ مٹا دیا جائے گا، میت اپنی قبر سے قریب آقا علیہ السلام کو دیکھے گا۔ اس قربت مکانی کی وجہ سے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب محدثین نے اس قول کو ترجیح دی، اس قول کو ترجیح دی، اس ترجیح پر مدار کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب کل ائمہ حدیث نے اس بات کو جائز مانا کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور فاصلہ مٹا دیا جائے گا اور ہر میت گنبد خضرا کو قریب دیکھ کر حضور کو سامنے دیکھے گا، ارے لوگوں، اگر ہر میت ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت پر اس کی قبر ہے، اگر وہ پردے اٹھ جاتے اور قریب سے مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ عرش سے تحت ثری تک ہر شے قریب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب ہر میت کے لیے برمنگم سے گنبد خضرا کا فاصلہ قلیل ہو جاتا ہے اور بعد مکانی قرب مکانی میں بدل جاتا ہے اور رفع حجب ہو جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے، آپ کے پردے اٹھ گئے تو مصطفیٰ کے پردے کیوں نہیں اٹھے؟ تو آقا علیہ السلام تو بطریق اولا مشاہدہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا، جہاں تک چاہیں مشاہدہ فرما لیں۔ اس لیے کہا جائے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ عقیدہ بخاری ہے، اور امام بخاری کو مزہ آ گیا ہے اس حدیث کا، پلٹ کر مختلف عنوان بنا کے حدیث کو بار بار لا رہے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کی پہچان معرفت مصطفیٰ ہے، معرفت مکانت مصطفیٰ ہے، معرفت مقام مصطفیٰ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اہل سنت کے علماء، اولیاء، صوفیاء زندگی میں سارا زور مقام مصطفیٰ پہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو اکابرین اہل سنت، محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ان کی پوری زندگی اس محنت میں گزرتی ہے، اور تحریک منہاج القرآن 25 برس گزر گئے، میں نے 81 سے لے کے آج کے دن جب کمکول شریف کی مسجد میں دورہ حدیث بخاری کا کرا رہا ہوں، 25 برس کا لمحہ لمحہ تاجدار کائنات گواہ ہو جائیے، آپ کے جوڑوں کی قسم، میں نے زندگی کا لمحہ لمحہ، رات دن، خدا کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، صرف اور صرف اسی ایک بات میں صرف کر دیا کہ امت کو مصطفیٰ کی معرفت ہو جائے۔ اور کیوں اس پر صرف کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے درجن مقام پر بخاری میں حدیث وارد کی کہ ایمان کا بچنا اور جنت کا ملنا قبر میں امتحان کی کامیابی پر مدار ہے، اور امام بخاری جتنی روایتیں لائے ہیں اس میں نہ مر ربوں کا نہ ما دینوں کا لاتے ہیں، سارے سوال ختم۔ امام بخاری نے کل جگہ صرف ایک ہی سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ یہ باقی سوال دوسری کتب حدیث سے ثابت ہیں، بخاری سے نہیں ہے۔ یہ پختگی سے ذہن میں بٹھا لیں، پختگی کے ساتھ۔ لہذا بخشش کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، ایمان کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، جنت کا حصول معرفت مصطفیٰ پر۔ اور اب آگے دیکھیے، اور اس کے بعد پھر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ بھی وہی ایک جس کو ترمذی نے لیا، وحسنہ وابن حبان، انہوں نے روایت کیا، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ پوچھا فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کنت تقول، جب اس مضارع کے صیغے پر کانا یکون لگا تو ماضی استمراری کا مفاد ملا۔ کیوں پوچھا جائے گا ما کنت تقول؟ اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا تو ممکن ہے بڑے بڑے بہکے ہوئوں کی عقل ٹھکانے آ جائے،
اس مقام مصطفیٰ کو دیکھ کر ممکن ہے ہر کوئی پہچان لے، کئی پہچان لے ہاں حضور ہیں، تو اس وقت کی پہچان کام نہیں آئے گی۔ پوچھا جائے گا آج کا نہ بتا زندگی میں عقیدہ کیا رکھا کرتا تھا، ان کی شان کیسے بیان کیا کرتا تھا، ان کی مقام و منزلت کیا بیان کیا کرتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا کسی جیسا نہ کہتا تھا، یہ بیان کر۔ یہ ہے حدیث بخاری۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ پوچھا جائے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو فرشتے کہیں گے، روایت ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرشتے کہیں گے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، اے مومن ہمیں معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا حضور کو۔ اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، ایک ہی سوال کیا، میں کل حوالے صرف ایک سوال والے دے رہا ہوں، وہ حدیثیں لے رہا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے، اور کہا وَإِسْنَادُهُ صحیح، اس حدیث کے اسناد صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث اس میں ایمان افروز جملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، لوگوں فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہے، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو تمہیں قبر کا امتحان بتاتا ہوں کیا ہوگا، فبی تفتنون، امتحان صرف میری وجہ سے میرا لیا جائے گا، میری نسبت لیا جائے گا، وَأَنِّي تُسْأَلُونَ، اور صرف میری نسبت پوچھا جائے گا۔ عربی لغت، نحو اور ادب سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں اگر کلمات ہوتے تفتنون بی وَتُسْأَلُونَ عَنِّي، بی اور انی بعد میں وارد ہوتے تو حصر نہ ہوتا، حصر نہ ہوتا۔ جب فبی تفتنون وعنی تسألون، جب ان کو مقدم کیا تو اس تقدیم میں حصر ہے۔ یہ بنیادی علم لغت اور علم النحو کا سدھ بدھ رکھنے والا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے، اس میں طریق حصر ہے۔ تو آقا نے فرمایا قبر کا امتحان ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا، بتاؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ یاد رکھ لیں، کبھی نہ بھولیں۔ ابن ماجہ، احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا، سنن ابن ماجہ باب و ذکر القبر، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حدیث نمبر 25,133 ہے، اور امام اسقلانی نے فتح الباری میں بھی روایت کیا جلد 3 صفحہ 240، اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، انہوں نے بھی کتاب السنہ میں اور صحاح ستہ میں، اور فرمایا اسنادہ صحیح، صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں طریق حصر ہے کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا۔ پھر وہ سوال کے باقی دو جواب کہاں گئے جو دیگر کتب حدیث میں آئے ہیں، ان کا جواب محدثین نے دیا۔ ایک پر حصر اس لیے کیا کہ جس نے حضور کو پہچان لیا، خدا اور اسلام والے سوال اس کے اندر خود بخود آ گئے۔ یہ ایک تعبیر ہے جو محدثین نے کی، یہ ایک تشریح ہے اور تطبیق ہے جو محدثین نے کی۔ ایک تطبیق میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اضافتاً۔ ایک تو یہ محدثین نے فرمایا کہ ان تمام احادیث میں اختصاراً ایک سوال پر اکتفا اس لیے کیا کہ باقی دونوں سوال حضور کے نام والے ایک سوال کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک تطبیق اور بھی ہے، اور وہ تطبیق بڑی خاص ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو کتب میں پہلے نہیں آئی ہے، شارحین کے ہاں پہلے نہیں آئی ہے۔ میری تحقیق
ذوق علمی اور وجدان دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، دو توجیہات ہیں۔ ایک تو یہ لگتا ہے کہ ترتیب سے اگر 3 سوال بھی ہوں تو جب آپ پرچہ دیتے ہیں تو پرچے میں ایک سوال لازمی کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر باقی 2 سوال پاس کر گئے تو اچھی بات، بڑے اونچے نمبر مل جائیں گے، مگر باقی سوالوں میں فیل بھی ہو گئے اور یہ پرچہ اگر آپ نے پاس کر لیا تو آپ پاس ہوں گے۔ کمپلسری ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں رہ گئے، باقی سارے پاس کر گئے تو پروموٹ نہیں ہوں گے۔ اگر کمپلسری مضمون میں رہ گئے اور باقی الیکٹیو سارے پاس کر لیے تو کلاس نیکسٹ میں پروموٹ نہیں ہوں گے۔ ایک توجہ تو یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے مگر تینوں میں ایک سوال کمپلسری ہے، 2 کا جواب آ گیا تو خوش نصیبی کی بات ہے، نہ آیا تیسرے کا جواب صحیح آ گیا تو دونوں معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک توجہ۔ اب آ کر میں ایک توجہ دوسری اور دینا چاہتا ہوں تاکہ ان محدثین کے جواب میں یہ 2 اور اضافہ ہو جائے۔ دوسری توجہ یہ میری سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے 2 سوال اور یہ تیسرا سوال الگ الگ مقاصد کے لیے ہے۔ مر ربو کا، بتا تیرا رب کیا ہے، یہ سوال اس امر کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ مرنے والا کافر ہے یا ملحد ہے، چونکہ ہر ایک میت سے سوال ہوگا، فَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْمُؤْمِنُ، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ تو اس دنیا میں مرنے والے 2 طرح کے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، مشرک ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہیں جیسے مسلمان، یہودی اور عیسائی، اصلاً وہ خدا کو بنیادی طور پر مانتے ہیں۔ تو مر ربوں کا یہ تفریق اور امتیاز کرنے کے لیے ہوگا کہ بتا تیرا رب کیا ہے، کہ رام رام اور چندر مہاراج کا نام لیتا ہے یا اللہ کا نام لیتا ہے، تاکہ تقسیم ہو جائے کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ میں نے اپنی توجہ پیش کی۔ جب تک تقسیم ہو گئی، امتیاز ہو گیا کہ رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، ملہامی مذہب کو مانتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوسرا سوال ہوگا کہ رب کو ماننے والے مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا ما دینک، اے یہودی، اے عیسائی یا مسلمان جو بھی ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، تاکہ بتائے میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ پھر تفریق بین المذاہب الالہامیہ، ان مذاہب میں امتیاز کے لیے پوچھا جائے گا کہ مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے۔ اگر اہل کتاب ہے تو معاملہ جدا، اور اگر اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، تو جب مسلمان کا تعین ہو گیا تو مسلمان کے لیے باقی نہیں، پھر ایک ہی سوال ہے، اگر تو مسلمان ہے تو بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو 3 سوالوں کی حکمت یہ ہے، یہ عقیدہ جس کے اوپر آپ کو پورا ہمیشہ انحصار کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، باقی جو 3 سوال ہیں پورے، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ سوال 3 سنن ابی داؤد میں آئے ہیں۔ کس میں آئے ہیں؟ سنن ابو داؤد میں آئے ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر اس سوال کی تفصیل موجود ہے، اور سنن ابی داؤد کا حوالہ کتاب السنہ باب فی المسألۃ فی القبر و عذاب القبر، اور احمد بن حنبل کی مسند میں آئے ہیں۔ تو گویا دیگر کتب جو نچلے درجے کی ہیں، بخاری سے نیچے درجے کی ہیں، انہوں نے 3 سوال بیان کیے، امام بخاری کے عقیدے میں ایک ہی سوال ہے، انہوں نے باقی 2 سوالوں کی حدیث کو روایت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ھذا فہو عقیدۃ البخاری، صحیح بخاری کے اسی کتاب العلم حدیث نمبر 92، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، نصیحت اور تعلیم کے دوران ناراض ہونا تادیباً، یہ باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 29۔
اور اس میں حدیث نمبر مسلسل حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 92 ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اشیاء کرہہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک حذافہ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ فقال ابوک سالم مولا شیبہ فلما رأى عمر ما فی وجہہ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل او کما قال۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا یہ وسعت علم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس قسم کے سوال کیے گئے جن کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ اس ناپسندیدگی کے باعث آپ خفا ہوئے اور ناراض ہو کر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا سلونی عما شئتم، اب جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہاں بعض اہل علم نے، جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے اور جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کی وسعت تامہ اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ مفہوم مراد لینا غلط ہے، بلکہ شارع علیہ السلام کے قول مطلق کو ناروا مقید کر دینے کے مترادف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں ہے، احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں۔ ما کلمہ عام ہے اور عام کو بغیر کسی مخصص کے آپ خاص نہیں کر سکتے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو تو تخصیص ناجائز ہے۔ آقا نے فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے سلونی عما شئتم من احکام الشریعہ، سلونی عما شئتم من احکام الشریعہ۔ جب آقا علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی تو کسی کو حق نہیں کہ حکم عام کو مخصوص کریں یا مطلق کو مقید کریں۔ فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اب ایک تو یہ دلیل ہوئی، دوسری دلیل اس خیال کو رد کرنے اور اس خیال کے غلط ثابت کرنے کے لیے ہے۔ آؤ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے جواب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضور کے فرمان کو کیا سمجھا اور سوال کیا کیے۔ اب آئیے دیکھیں حدیث میں جو امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کیے۔ اگر تو سوال انہوں نے کیے احکام شریعت سے متعلق تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جو سامعین آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے حضور کے اس فرمان سلونی عما شئتم کا معنی یہی سمجھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، اور اگر سوال احکام شریعت کا پوچھا ہی نہیں گیا، سوال احکام شریعت سے متعلق نہیں پوچھا گیا، سوال عمومی وقائع اور حقائق سے متعلق پوچھا گیا، تو اس کا مطلب ہے
کہ حضور کے جو سامعین سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بحر علم مصطفیٰ آج تلاطم میں ہے، کائنات ارض و سما کی جو حقیقت پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ سو انہوں نے سوال کیا، ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا قال رجل من ابی یا رسول اللہ، ایک شخص کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، اس کے نسب کا تانا دیتے تھے۔ اس نے کہا بحر علم نبوت آج جوش میں ہے، میں اپنے نسب کا مسئلہ بھی حل کرا لوں، نسب کا مسئلہ حل کرا لوں۔ اب نسب، اہل علم بیٹھے ہیں، نسب امور ظاہر سے ہے یا امور غیب سے ہے؟ بند کمرے میں مرد اور عورت کا ملاپ ہوا اور رحم مادر میں ایک نطفہ گرا، اس سے وجود پیدا ہوا اور شخص پیدا ہوا، تو یہ مطلقاً جو نسب ہے وہ رات کے اندھیرے کے امور غیب میں سے، مخفی امور میں سے ہے، یہ دن کی روشنی کا اور لوگوں کے سامنے امور ظاہر میں سے نہیں ہے۔ کس کو کیا خبر کہ کون کس کا نطفہ ہے؟ ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر کوئی ایمان لاتا تھا یا نہ لاتا تھا، اور خاص طور پہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ایمان لانے والے، جو حضور کے سامنے حضور کے دور میں رہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا۔ تو انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ اگر علم نبوت صرف احکام شریعت ہی سے متعلق ہوتا یا ضروریات نبوت کو پورا کرنے والا علم ہی مطلوب اور مراد ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے، رد کر دیتے، فرماتے کہ میں نبی ہوں، کوئی نجومی تھوڑی ہوں، تم مجھ سے اپنا نسب پوچھ رہے ہو، مجھے کیا خبر کس کا نسب ہو؟ مجھ سے پوچھنا ہے تو حلال و حرام کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو احکام شریعت کا پوچھو۔ تو آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا سوال، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، یعنی میں کس کا نطفہ ہوں؟ آقا نے فرمایا تمہارا اصل باپ حذافہ ہے۔ فقام آخر، پھر دوسرا شخص اٹھا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، اس کو بھی تانا دیتے تھے لوگ کہ تم بھی اصل باپ کے نہیں۔ آقا نے فرمایا فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا اصل باپ سالم ہے، یہ شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو دو سوال ہوئے اور دونوں احکام شریعت سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کئی اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے صریحاً ایسی باتیں لکھی، ان باتوں کا قطعاً حدیث کے مضمون کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام غضب میں ہیں تو فرمایا انا نتوب الی اللہ، آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بے ادبی سیدنا فاروق اعظم سے نہیں ہوئی تھی، وہ تو جن لوگوں نے کی سب کی طرف سے بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے، بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے۔ اور نتوب الی اللہ کا یہاں ریلیونس کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس توبہ کا ریلیونس، مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جو کوئی گستاخی اور کوتاہی ہوئی وہ شان علم مصطفیٰ میں ہوئی تھی، اور عرض کی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ حضور آپ کا علم ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اگلے باب میں حدیث نمبر 93 دوسری حدیث لائے ہیں نئے باب میں۔ پہلی حدیث کی روایت کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اگلی حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور باب کا عنوان ہے باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، امام یا محدث کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا۔ باب یہ قائم کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حدیث تو امام بخاری لائے، مگر پہلی حدیث جس باب میں لائے وہ ہے باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم۔ میں پھر نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ کسی بات پر تعلیم و تربیت کے دوران ناراض ہونا،
تو چونکہ آقا علیہ السلام کسی کی نادانی کی بات پہ خفا ہوئے، اس خفا ہونے کو باب کا عنوان بنایا اور حدیث یہ درج کی جس سے وسعت علم مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو مطابقت تو ہے، مگر کئی امور ایسے ہیں کہ جس میں نفس مضمون حدیث اور ترجمۃ الباب من وجہ مطابقت رکھتا ہے اور من وجہ عدم مطابقت ہے۔ دوسری حدیث لائے ہیں اسی مضمون کی، اور اس کا باب قائم کیا ہے امام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا۔ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارہ کا عمر و علی رکبتئی، اٹھ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور معافی مانگنے لگے، اس وجہ سے امام بخاری نے باب قائم کر دیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عبداللہ بن حذافہ باہر نکلا مجلس میں، فقال من ابی، آقا میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی، پھر حضور پوچھتے گئے اور پوچھ لو اور پوچھ لو اور پوچھ لو۔ پھر سیدنا فاروق اعظم گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ اب امام بخاری نے گھٹنے ٹیکنے کا باب بنا دیا۔ اب فرق کیا، جب المنہاج السوی مرتب کی اور کتب حدیث، تو یہ تمام حدیثیں اس مضمون کی، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا۔ اب یہ ترجمۃ الباب دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ امام بخاری بنا چکے، اور علماء بخاری شریف پڑھیں گے اور اس میں یہ باب ترجمۃ الباب موجود ہے، مسلم شریف پڑھیں گے یہ ترجمۃ الباب موجود ہے۔ اب تو ایسے تراجم الابواب کی نئی کتب مدونہ کتب حدیث میں ضرورت تھی جن میں وہ ترجمۃ الباب قائم نہیں ہوا جو اس حدیث کے دیگر مضامین سے مطابقت رکھے۔ سو میں نے جب یہ حدیث مرتب کی کتاب، تو اب جو فصل قائم کی وہ فصل فی منزلت علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفتہ، یہ ترجمۃ الباب بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم و معرفت کا بیان، اس میں پھر وہ یہ تمام حدیثیں جمع کر دی۔ یہ حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا درمیان تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے اسی کتاب العلم کی حدیث نمبر 106 سے حدیث نمبر 110 تک، کتاب العلم۔ باب نمبر 39 ہے کتاب العلم کا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب اس موضوع پر کہ اگر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھے، کوئی جھوٹ منسوب کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس پر باب قائم کیا ہے امام بخاری نے۔ اور اس باب کے تحت احادیث لائے ہیں، اور حدیث نمبر 110 اس باب کے تحت میں بیان کر رہا ہوں جو عقیدہ کے موضوع پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے، من کذب علی متعمدا، اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب یہ ترجمۃ الباب ہوا، اور جو حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تمہارے بچے ہوں تو میرے نام پر نام رکھ لیا کرو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو۔ کنیت ہے ابو القاسم، ابو القاسم کی کنیت نہ رکھا کرو، محمد نام رکھ لیا کرو۔ تو نام محمد رکھنے کی ترغیب دی، اور ابو القاسم کی کنیت سے ترہیب فرمائی، منع فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، 3 جز ہیں اس حدیث میں، فرمایا فإن الشیطان من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔
یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہوئی۔ اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں لائے ہیں۔ کتاب العلم میں من رآنی فی المنام فقد رآنی، اس کا جوڑ کیا تھا، مطابقت کیا تھی؟ ایک تو ثابت ہوا کہ خواب حق ہوتے ہیں، دوسرا ثابت ہوا کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ہونا حق ہے۔ دو مسئلے ثابت ہوئے۔ اس کا انکار اور تکذیب قطعاً ممنوع ہے شریعت میں۔ اس کو کتاب العلم میں لانے کا سبب یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ خواب بھی ہے۔ تو رویا صالحہ کے ذریعے بھی علم اور معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک چشمہ ہے، اہل اللہ کو، اولیاء کو، صلحاء کو خواب کی صورت میں بھی بعض علوم اور معارف نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خواب میں حضور کی زیارت اور روایت میں حضور پہ جھوٹ نہ بولنا، گویا رؤیت اور زیارت کو، رؤیت اور روایت کو اکٹھا کر دیا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ہر چند کے روایت حدیث تو یقظتاً ہوگی، بیداری میں روایت ہوتی ہے حدیث کی، خواب حدیث کی روایت نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں دونوں کو امام بخاری ایک کتاب اور ایک باب اور ایک ہی حدیث کے اندر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حدیث غلط گھڑی جائے آقا علیہ السلام پر تو یہ کفر ہے، اس طرح خواب میں بھی آقا کو دیکھا تو وہ اسی طرح حق ہے جس طرح ظاہر میں حضور کو دیکھا۔ اور خواب میں رؤیت کی صورت میں بھی جو آقا نے فرمایا تو وہ منبع علم اور معرفت اور ہدایت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر جو آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کہ شیطان جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ اس میں رؤیت منامی کا اثبات ہوا، خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہونا امام بخاری نے اس کا اثبات کیا۔ اور دوسرا شیطان کا عدم تمثل، اس کا احقاق کیا۔ آقا نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کہ شیطان جن ہے بلکہ جنات کا سردار اور امام ہے، اور وہ جس صورت میں چاہے متمثل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن فرمایا جب میری ذات کا معاملہ ہو، شیطان ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے مگر روپ مصطفیٰ نہیں دھار سکتا۔ یہ دوسری بات بیان فرمائی کہ شیطان حضور علیہ السلام کا روپ نہیں دھار سکتا۔ لا یتمثل بی، میرا تمثل، میری مثال بننا، اللہ پاک نے شیطان کو اس سے منع کر دیا ہے، اور یہ طاقت اور قوت اور اختیار شیطان سے سلب کر لیا ہے کہ میری مثل بن سکے۔ اب یہاں ایک لطیف بات کہوں جو شارحین حدیث نے نہیں لکھی، آپ کو ان کی برکت سے ایک تحفہ دے رہا ہوں، کتب میں نہیں ہے یہ بحث، وہ سوال بھی خود وارد کرتا ہوں، جواب بھی خود دوں گا۔ وہ یہ کہ تمثل، یہ طاقت صرف شیطان ہی کی تو نہیں، ملائکہ کی بھی تو ہے۔ شیطان سے کہیں زیادہ طاقت کسی کے روپ میں، کسی کی شکل میں تمثل ارواح اور تجسد ارواح کی طاقت شیطان سے کہیں زیادہ اللہ نے ملائکہ کو دی ہے۔ قرآن گواہ ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل امین پورے بشر کی طرح متمثل ہو کے آئے۔ تمثل کا لفظ قرآن میں ہے، اور ملائکہ تمثل کی صورت میں آتے ہیں، اور جبرائیل امین متمثل ہو کر مختلف صحابہ اور حضرت دحیہ کلبی سمیت مختلف صحابہ کی شکلوں میں آتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفی تمثل شیطان کی تمثل ملائک کی کیوں نہیں کی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتے کی زیارت ہو، آقا علیہ السلام کی نہ ہو،
فرشتے کی ہو اور فرشتہ حضور کی شکل و صورت میں متمثل ہو کے آیا ہو خواب میں، جیسے شیطان متمثل ہو کے کسی کی شکل اور روپ دھار کے آ سکتا ہے، تو فرشتہ بھی تو حضور کی شکل و صورت میں متمثل ہو کے آ سکتا تھا۔ ایک صورت امکانی سوال کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جب نفی شیطان کی ہے عدم تمثل کی، تو چاہیے تھا کہ ساتھ فرشتوں کے لیے بھی عدم تمثل کی بات کر دیتے کہ شیطان ہو یا فرشتہ کوئی میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ عدم تمثل، نفی تمثل کے لیے شیطان کے لیے خاص کیوں کیا اور ملائکہ کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہ سوال، یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شارحین حدیث میں محدثین نے اس سوال کو نہ اٹھایا ہے نہ اس جواب کی طرف گئے ہیں۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس لیے آقا علیہ السلام نے تمثل کی نفی فقط شیطان سے خاص کی اور ملائکہ کا ذکر نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کا تمثل یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور گستاخی رسول شیطان کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی یہ عقیدہ شیطان کا ہے، یہ عقیدہ ملائکہ کا ہے ہی نہیں۔ ملائکہ کا عقیدہ سراپا ادب ہے۔ جب حکم ہوا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے پاس ادب کر کے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس نہ جھکا۔ پوچھا ما منعک ان تسجد اذا امرتک، اللہ تسجد اذا امرتک، شیطان جب میں نے حکم دیا اس پیکر نبوت کے سامنے ادب اور تعظیم کے اظہار کے لیے جھک جاؤ، تو تم کیوں نہیں جھکے؟ تو شیطان نے جواب دیا لم اکن اسجد لبشر، وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اس نے کہا یہ بشر ہے اور میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تاریخ مخلوق میں نبی بشر تھے اور کوئی نبی بشریت سے خالی نہیں ہے، کوئی نبی بشریت سے خالی، بلکہ انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سمیت مطلقاً بشریت کا کلیتاً انکار کرنا، نفی کرنا کفر ہے۔ جو کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرے سے بشر ہیں ہی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے کافر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشریت حق ہے، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں بشریت تھی، خود رب کائنات نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فرشتوں میں سیاہ بودار گارے سے ایک بشر کا پیکر بنانے والا ہوں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیکر بشریت بنایا تھا، اور رب ذوالجلال نے خود فرمایا تھا بشر بنا رہا ہوں۔ تو بشریت تھی، مگر یہ خدا کا کلام تھا، مخلوق میں سے سب سے پہلا بشر پر اصرار کرنے والا کوئی فرشتہ نہ تھا، شیطان تھا۔ تو بشریت کا اقرار تھا، اقرار بشریت میں گستاخی نہیں ہے، اصرار بشریت میں گستاخی ہے۔ بشریت کا اقرار کرنا یہ گستاخی نہیں، بشریت پر اصرار کرنا گستاخی ہے۔ اب میری بات کو سمجھے، اقرار کیا تھا خالق بشرا، ایمان رہا، شیطان صرف اقرار کرتا، اصرار نہ کرتا تو شیطان نہ بنتا۔ تو یاد رکھ لیں مومن وہ ہیں جو انبیاء کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں مگر بشریت پر اصرار نہیں کرتے، بشریت پر تکرار نہیں کرتے۔ جو بشریت کا اقرار کرے وہ اہل سنت عقیدہ صحیحہ کا حامل ہے، اور جو بشریت انبیاء پر اصرار اور تکرار کرتا رہے وہ گستاخ اور متبع شیطان ہے۔ تو انہوں نے چونکہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین موازنہ کیا تھا، اس موازنہ میں مثلیت ہے، موازنے میں مثلیت ہے۔ تو چونکہ مثلیت کا رجحان فرشتوں میں پایا ہی نہیں گیا، مثلیت کا رجحان شیطان میں ہے،
اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تو سراپا ادب ہیں، وہ میری مثال بننے کا سوچ ہی نہیں سکتے، تو جو میرے تمثل کا سوچ ہی نہیں سکتے ان کی نفی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی نفی کریں جو میرے مثل ہونے کا سوچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثال نہیں ہو سکتا۔ ارے لوگو، جس رسول نے شیطان کے لیے نفی کر دی کہ میری مثال نہیں ہو سکتا، تم اپنے آپ کو رسول کی مثال کیسے بناتے ہو؟ یہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسا ہے، معاذ اللہ ہم رسول جیسے ہیں، مثلیت کی بات کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے۔ تو شیطان سے تمثل کی نفی کر دی تو پھر دوسرے کو کیا مجال کہ وہ مثل کی بات کرے؟ یہ حدیث کا مفاد ہے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا اس کی تفصیل، ان الشیطان یتمثل فی صورت لا یتمثل فی صورتی۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے اور ائمہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقامات پہ کثرت سے بیان کی۔ ایک جگہ بیان فرمایا اس کے لیے کہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، متمثل نہیں ہو سکتا، تو اس حدیث میں شیطان کے لیے عدم تمثل کے لفظ آئے ہیں۔ مر رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس سے حیات النبی بھی ثابت ہوئی۔ حیات النبی فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ تو حضور حیات ہیں تو مجھ ہی کو دیکھا کا قاعدہ ثابت ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ اٹھا چلو یہ پیچھے رکھ لیں، میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر حدیث ہے امام بخاری نے بھی روایت فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی حقیقتاً مجھے دیکھا۔ ایک مقام پر فرمایا یہ کل احادیث ہے اسی مضمون کی، مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ ایک ہی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں آگے امام بخاری مختلف مقامات پر، کبھی تعبیر رویا میں، کبھی کتاب المنام میں، مختلف جگہوں پر یہ حدیث الفاظ بدل بدل کے مختلف طرق و روایات کے ساتھ لائے ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور یہاں سے ثابت ہوا کہ جس طرح آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا حق ہے، فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، سو اسی طرح عالم بیداری میں بھی آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا حق ہے۔ اب بعض علماء نے فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ کا معنی لیا کہ وہ قیامت کے دن مجھے دیکھے گا بیداری میں۔ اسی طرح انہوں نے قیامت کے دن سے خاص کیا، ان کی یہ توجیہ وزن سے خالی ہے، کوئی ہو کہنے والا، یہ توجیہ وزن سے خالی ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام فضیلت رائی، خواب میں زیارت مصطفیٰ کرنے والے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن جس نے خواب میں زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی، قیامت کے دن تو ساری امت حضور کی زیارت کرے گی اور شفاعت کے لیے حضور کے پاس جائیں گے۔ قیامت میں زیارت عام ہوگی تو خواب میں زیارت کرنے والے کی فضیلت اور امتیاز کیا ہوا؟ لہذا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ سے مراد قیامت میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ بشارت ہے کہ اگر خواب میں آقا فرما رہے ہیں مجھے دیکھا جا سکتا ہے، تو چونکہ میں روحن و جسدن حیات ہوں، سن لو جس طرح خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو دیکھنے والے بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس بحث پر کہ بیداری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے،
اس پر محدثین نے گفتگو کی، علامہ نووی نے گفتگو کی، امام عسقلانی نے گفتگو کی اس کے جواز پر۔ سن لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بات حدیث کی کرتے ہیں، مگر حدیث کو اور شروع حدیث کو پڑھے بغیر حدیث کا فہم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ معاذ اللہ صرف صوفیوں کا، اولیاء اور اہل تصوف کی من گھڑت قصے اور حکایتیں ہیں۔ نہیں، یہ حدیث بخاری کی بنیاد پر ہے، بیداری میں آقا کی زیارت کرنا۔ اس پر علامہ نووی نے بیان کیا، اس پر تفصیل امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، اور امام سیوطی نے پورا رسالہ لکھا بیداری میں زیارت مصطفیٰ کے امکان پر، اور اس کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ امام جلال الدین سیوطی نے پورا رسالہ لکھا، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس پر مدار کیا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی۔ یہ بخاری کی اگلی حدیث، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور فرمایا اگر بیداری میں بھی دیکھو تو کبھی نہ سمجھنا کہ شاید شیطان نہ ہو، شیطان میری مثل اور میری روپ کو دار ہی نہیں سکتا۔ اور عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت، پھر اس کو امام دارمی نے بیان کیا،